औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, एक दोस्त का बल्कि बहुत से दोस्तों का कमेंट है, बार बार पढ़ने को मिला है कि आप जो है परियों का अमल बताएं जो आपके काम करें। तो ये अमल भी मैंने जो है रहमानी भाई से हासिल किया है। उन्होंने कहा है कि इस अमल से अगर चाहे ज़ाहरी हाज़री नहीं होती, अगर हाज़री हो जाए तो आपकी जो है आपका नसीब है, अगर नहीं होती तो फिर भी ये काम करती है। आपने मतलूबा दिन जो है इसका अमल किया, जब उस अमल के बाद आप उसी तरीके से अमल को एक बार कर दें और अपनी अर्ज़ी पेश कर दें कि फ़लाँ काम हो जाए, तो वो हो जाता है। 24 घंटों में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में वो काम हो जाता है। और बहुत से दोस्तों को, बहुत से शागिर्दों को उन्होंने अमल करवाया और वो कहते हैं कि कामयाब है। तो इसलिए मैं ये अमल जो है आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आपने पानी की कनाली, तश्त, परात वगैरह ऐसी ले लेनी है जिसमें फूल ना बने हुए हों। मट्टी की हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सी भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मट्टी की ही हो, उसमें फूल वगैरह ना बने हों। उसमें पानी आपने डाल लेना है, उसमें देख के आपने अमल पढ़ना है। अमल के बाद पानी कहीं भी आप गिरा सकते हैं, दीवार के साथ या बाहर सहन में कहीं भी साफ़ जगह पे उसे छिड़काव कर दें, दीवारों पे छिड़काव कर दें। बाकी नज़र उसमें रख के आपने पढ़ना है अमल को। ये अमल मर्द और औरतें यकसां कर सकती हैं, इसी में आपको सब कुछ नज़र आएगा। उसके अलावा इस अमल को अगर शादीशुदा अफराद करें तो वो उन दिनों हम बिस्तरी से परहेज़ करना है, उन दिनों परहेज़ ये जो है ज़रूरी है। बाकी परहेज़ जो आपको बताता रहता हूँ वही करने हैं कि हलाल चीज़ जो है वो खाएं पिएँ, हराम जो है उससे नफ़रत करें, हराम कामों से भी नफ़रत करें और हलाल चीज़ें अपनाएं। लेकिन शादीशुदा अफराद जो है वो अपना परहेज़ करें जमात से। अमल जो है ये आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें 21 दिन में हाज़री हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ अल्लाह मौजूद अल्लाह, छम छम बरसे नूर अल्लाह, मक्के अंदर हो गई शादी, परियां देन दरूद अल्लाह, बहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पढ़ देता हूँ। हक़ अल्लाह मौजूद अल्लाह, छम छम बरसे नूर अल्लाह, मक्के अंदर हो गई शादी, परियां देन दरूद अल्लाह, बेहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको कुछ लोग बेहक़्क़े भी पढ़ते हैं, कुछ बाहक़्क़े भी पढ़ते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है कि इनके वास्ते से। अब आपको अगर किसी लफ्ज़ की, किसी चीज़ की समझ ना आए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस अमल को आपने जो है पानी की कनाली जो है वो ले लेनी है, उसमें नज़र रख के आपने पढ़ना है। जो मर्द हज़रात हैं वो इसे 1100 बार पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, और औरतें इसको 500 बार पढ़ेंगी, अव्वल व आखिर 5 बार दुरूद शरीफ। इसमें यकसुई और तन्हाई का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अमल पढ़ें आपका कमरे में तन्हाई हो, यकसुई हो और अच्छी सी खुशबू लगा लें। चंबेली की खुशबू इसमें ज़्यादा बेहतर रहती है। परियों के अमाल में चंबेली की खुशबू लगाएँ और नौचंदी जुमेरात से शुरू करें तो बेहतर है, वरना नौचंदी इतवार से शुरू कर लें तब भी ठीक है। साथ अगर कोई फूल मिल जाए आपको चंबेली के और गुलाब के तो वो पास रखें। तो बाद में जो है 5-7 दिन के आप इकट्ठे करके जुमेरात की जुमेरात उनको किसी नहर वगैरह में बहा दें, चलते हुए पानी में बहा दिया करें। अगर वो करीब नहीं है, किसी बड़े दरख्त के जो है जड़ में, जो दरख्त के ऊपर जो है रख के आ जाया करें, ये भी तरीका ठीक है। लेकिन ये एक तोहफ़ा है, गिफ्ट है, ये पास रखना चाहिए। पसंद करती हैं परियां। लोग अव्वल तो इस मखलूक पे बहुत से तबसरे और कमेंट होते हैं कि परियां जी कुरान में कहाँ ज़िक्र है, फ़लाँ चीज़ का कहाँ ज़िक्र है। भाई ज़िक्र हो या ना हो, जब बहुत सी मख्फी माफराई मखलूक का ज़िक्र है, जब कुरान ने कह दिया वो अपनी सना से, कारीगरी से हर रोज़ नित नई मखलूक़ात को जो है खलक कर रहा है, और बहुत सी मखलूक़ात ऐसी है जिसे आप लोग जानते ही नहीं हो। तो ये जो परियां हैं ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है और इनको भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अलूम से नवाजा है। बाकी मैं ये कहता रहता हूँ, ज़्यादा बहसों में, ज़्यादा झंझटों में जाने की ज़रूरत ही नहीं। जो चीज़ भी आपकी अक्ल में आ गई, आपके ख़यालात में आ गई, वो है और होगी, अगर नहीं है तो हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपने बहुत सी चीज़ें पुराने लोगों से सुनी हुई होगी। मैं बहुत मसाले देता हूँ कि हमारे जो है एक मलंग था, चरसी भंगी, तो वो कहता होता था
کہ ابھی ٹیوب ویل کا تصور بھی نہیں تھا، لوگ خوہ سے پانی نکالتے تھے، وہ کنویں جو ہوتے تھے ڈولوں سے پانی باہر نکالتے تو پھر نکلتا، ہمارے بڑے ہی بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہوتا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی جو ہے لوہے سے نکلے گا لوہے کے نال سے، لوہے کی جو ہے بمبو کیا نام اس کا لیتا تھا پتہ نہیں، وہاں سے نکلے گا، لوہے کے بانس سے پانی نکلے گا۔ اور پھر وہ کہتا کہ لوگوں کی زمینوں میں دیو پھر رہے ہیں لوہے کے تو وہ زمین جو ہے اس سے جو ہے بہائی ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ بھی اس نے بتایا کہ لوگ ایک آلہ لیے پھرتے ہیں، اس پہ جو ہے ساری دنیا کا حال جانتے ہیں، اسی پہ ساری دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں سامنے رکھ کے۔ تو یہ ایسی چیزیں بہت سی ہیں، ہم نے خود بچپن میں جو ہے ایسی فلمیں دیکھی جو کبھی فلموں کا تصور تھا، کارٹون دیکھے، کارٹونوں میں تصور تھا، وہ اب ایجاد ہو رہی ہیں، ایجادات آ رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ زیادہ بحثوں میں جایا ہی نہ کریں، جو چیز عقل میں آ گئی وہ ہے، ہوگی، مالک کی حکمت ہے، وہ اس کی کاریگری ہے، وہ علم کو جتنا چاہے وسیع کر دے، جہاں تک چاہے پھیلا دے، اور جس کے لیے چاہے اس کے لیے ظاہر کر دے۔ تو آپ اپنے عملوں کو جو بھی عمل کریں اس میں دل اور دماغ سے یقین کر کے کریں، جس عمل پہ آپ کا دل اور دماغ نہیں مار رہا اسے نہ کریں، کوئی اور کریں جس پہ بھی ذہن، دل اور دماغ مطمئن ہو گیا، کیونکہ یہ جب مطمئن ہوں گے تو پھر ہی یہ آپ کے اندر کی جو قوتیں ہیں ان کو متحرک کریں گے، اندر کی قوتیں جب متحرک ہوں گی، اس سے آپ کے جو ہے سیلز وغیرہ ایکٹیو ہوں گے، تو پھر آپ کے سامنے جو ہے ماورائی مخلوق نظر آئے گی۔ اصل میں یہ آپ کے اندر ہی ہے سب کچھ، پوری کائنات آپ کے اندر ہے۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک عالم اصغر ہے، اور یہ کائنات جو ہے عالم اکبر ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ کائنات جو ہے عالم اصغر ہے، اور ہر انسان کے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔ اس طرح فرماتا ہے یہ کائنات، یہ دنیا عالم اصغر ہے، لیکن ہر انسان کے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے، بہت بڑا عالم۔ آپ کے اندر سے ہی سب کچھ باہر آنا ہے، اندر سے ہی سب کچھ نظر آنا ہے۔ جیسے جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو ساری فلمیں دکھتی ہیں، وہ باہر نہیں دکھتی، آپ کے اندر سے ہی دکھتی ہیں، بہت سے خواب دکھتے ہیں، بہت کچھ نظر آتا ہے، بہت کچھ آنے والا وقت بھی، گزرا ہوا وقت بھی، اور کیا کیا آپ خواب میں دیکھ جاتے ہیں۔ چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں بہت سے سالوں کی مسافت آپ خواب میں طے کر چکے ہوتے ہیں، دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اور ایسے کچھ مشاہدات بھی ہیں روحانی دنیا میں ہمارے شاگردوں کے وقت جو ہے ادھر کچھ اور تھا لیکن ادھر کچھ اور تھا۔ 2-3 ماہ بعد بندہ آیا، لیکن ادھر سے آدھے گھنٹے بعد آ گیا جو ہمارا وعدہ تھا۔ وہ کہتا تھا ادھر میں 2-3 ماہ یا پتہ نہیں 2 سال، اب مجھے تو یاد نہیں، اتنا وقت گزار کے آیا ہوں، بہت جنگیں لڑی ہیں۔ اس کے جسم پہ وہ نشان بھی تھے تلواروں کے، تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا، حال برے۔ تو یہ معاملات چلتے ہیں۔ یہ روحانی دنیا جو ہے بہت وسیع ہے، اسی طرح روحانی عالم بھی بہت وسیع ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کے ادراک میں، خیال میں تو آ جائے لیکن وہ نہ ہو، سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا بھی ہے۔ تو تصویریں جو ہے یہ آپ کے اندر بنتی ہیں اور بعد میں باہر ہوتی ہیں، باہر وہ تخلیق خلق ہو کے آپ کے سامنے آتی ہیں، وہی آپ سے کلام کرتی ہیں، وہی آپ کے کام کرتی ہیں، یہ آپ کے ادراک کے مطابق ان کی پاور ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو عمل کے بارے میں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب اگر حاضری نہ ہو، یہ عمل آپ نے کرنا ہے جی 21 دنوں میں اگر حاضری نہ ہو تو پھر آپ نے جو ہے پانی کا وہی تشت سامنے رکھنا ہے، پانی سامنے رکھ کے اس پہ پڑھ کے پھر آپ نے عرضی کرنی ہے فلاں فلاں بندہ جو ہے فلاں کے لیے فلاں کام کرے، جو بھی کام آپ کا ہے، جو بھی کام ہے وہ ادھر آپ نے کہہ دینا فلاں کام کر دیں، آپ فلاں بندہ فلاں کے لیے فلاں کام کرے، اس کو آپ اس کام کے لیے راضی کریں وغیرہ، یعنی کہ آپ نے مکمل تصور کے ساتھ کرنا ہے کہ جمال پری آ چکی ہے، اس کی کنیزیں بھی ساتھ ہیں اور اس کے تابع جو بھی جنات وغیرہ ہیں وہ ساتھ ہیں، وہ ان سے کام لے گی۔ آپ ادھر عرضی کر دیں 1100 بار پڑھ کے، 3 بار آپ نے کہنا ہے فلاں فلاں کام جو ہے یہ کر دیں، تو وہ ہو جائے گا۔ اول تو 24 گھنٹے میں ہوگا، ورنہ 72 گھنٹے میں ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا دوبارہ پھر کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور عمل کے بعد اس کی مداومت جو ہے صرف 5 بار آپ نے پڑھتے رہنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد یا ویسے ہی رات کو سونے سے پہلے 5 بار پڑھ لیا کریں، تو عمل جو ہے وہ آپ کے تصرف میں رہے گا۔ اول تو اسی میں تشت میں ہی آپ کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا، یہ حاضرات کی ہی ایک قسم ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جب جن کا نصیب اچھا ہوا انہیں ادھر نظر آنا شروع ہو گیا، ان سے باتیں بھی ہوگی، بات دماغ کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسے حاضرات بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت ہمارے شاگرد کرتے ہیں، آپ نے بھی کی ہوگی، کچھ بچوں پہ کرتے تھے، اب وہ بڑوں پہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ کا ایکسپیرینس اتنا ہے کہ کافی لوگوں پہ ہو جاتی ہے، پہلے بڑوں پہ کم لوگوں پہ ہوتی تھی، اب جس پہ کرتے ہیں ہو جاتی ہے، لیکن 1-2 ہوتے ہیں جن پہ نہیں ہوتی تو یہ معاملات چل جاتے ہیں۔
وہ جواب لینے کا سلسلہ، سوال کا سلسلہ ادھر سے ہی ہوتا ہے. یہ جواب بھی ملتے ہیں، سوال بھی ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس کو سن رہی ہے، مجھے نہیں سنائی دے رہی. یہ آپ کو جیسے بتایا ہے، یہ آپ کے اندر ہے سب کچھ. چیزوں کا رابطہ جب ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ہے، جس کے لیے جو بنا ہے رابطہ وہی اس سے ہم کلام ہوگا، وہی اس سے کام لے گا، اسی کا سارا مسئلہ ہے. تو جو عمل ہے اس کے کہنے پہ بھی ہوگا. یہ جب دو دماغ ملتے ہیں تو پھر تخلیقات کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کام بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بہت سے دوستوں نے بہت کچھ جو ہے کر کے دیکھا ہے. یہ اسی کی ایک قسم ہے. جیسے جیسے یہ بڑھتی جائے گی، وسیع ہوتی جائے گی ان کی طاقت، یعنی کہ وہ آپ سے منوس ہوتے جائیں گے. ہمارے لفظوں میں یہی ہے کہ وہ آپ سے منوس ہوتے جائیں گے اور آپ کے لیے کام زیادہ کریں گے. یعنی کہ ان کی طاقت بڑھتی جائے گی، آپ کا ادراک وسیع ہوتا جائے گا، آپ کا ان پہ اعتماد بنتا جائے گا، ان کا آپ پہ اعتماد بنتا جائے گا، کام بڑھتے جائیں گے، وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے جو ہے پہلے خبریں دیتے تھے، کچھ کام کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، پھر آپ کے لیے جو ہے چیزیں لانا بھی شروع کر دیں گے، سارے کام بھی کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان. پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ. رب رکھا. فی امان اللہ.